اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں دوسری حدیث ہے نا فی الفقہ المنسوب۔ پہلی حدیث جو تحف العقول کی تھی وہ ہمارے پاس ختم ہو گئی۔ 4 حدیث شیخ انصاری نے کہا تھا ہم تیمناً و تبرکاً بیان کریں گے، اس کو ذکر کریں گے۔ پہلی حدیث ذکر ہو گئی۔ دوسری حدیث کتاب اس کتاب سے جس میں اختلاف کثیر ہے کہ آیا یہ کتاب منسوب ہے امام رضا سے یا منسوب نہیں ہے۔ نام اس کا یہی کہ اس میں امام رضا کی فقہ اور نقل ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ مستدرک میں شیخ نوری نے اس پر بحث کی ہے، مصباح الفقاہت میں آغا خوئی نے بحث کی ہے، اسی طرح جو کتاب یہ چاپ ہوئی ہے یہاں سے فقہ الرضا حرم امام رضا سے چاپ ہوئی ہے، اس کے شروع میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ آیا یہ شیخ صدوق کے فتاوے ہیں یا واقعاً امام رضا نے، اس میں اختلاف ہے۔ اسی لیے شیخ انصاری نے بھی اس کو مانا نہیں ہے، اس متقن انداز میں نہیں مانا کہ یہ روایت امام رضا کی روایت ہے۔ اس روایت میں امام فرما رہے ہیں، دیکھیں فی الفقہ المنسوب الی مولانا الرضا صلوات اللہ وسلام علیہ۔ فقہ امام رضا جو کتاب ہے منسوب امام رضا سے، یعنی شیخ انصاری بھی متقن انداز میں نہیں کہہ رہے کہ امام رضا سے حدیث ہے۔ فقہ رضا کہتے ہیں کہ وہی فتاوی شیخ صدوق ہے جس کو نام دے دیا گیا فقہ الرضا کے، ایک قول یہ ہے۔ بہرحال یہ تائیدات کے حد تک صحیح ہے، لیکن اس سے استخراج کرنا حکم شرعی کو یہ فقہا نہیں کرتے، کیونکہ اس پر اعتماد نہیں اس کتاب پر۔ اختلاف کبیر ہے کہ آیا واقعاً اس کی نسبت امام کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ اس میں امام نے کیا فرمایا؟ وَفِقْهِ الْمَنْسُوبِ إِلَى مَوْلَانَا الرِّضَا، فقہ الرضا وہ کتاب جس کی نسبت امام رضا کی طرف ہے۔ امام نے قانون دیا، کیونکہ ان 4 حدیث میں شیخ انصاری یہ 4 حدیث کو کیوں لائے؟ کیونکہ ان 4 حدیث میں ایک قانون ہے، ایک قانون کلی موجود ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ مقاصد محرمہ کے اعتبار سے، کسب و کار کام کاج کے اعتبار سے ایک کلی قانون موجود ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ولایت، اس سے پہلے والی جو روایت تھی جو 4 حصوں میں امام نے تقسیم کیا، یا ولایت حکومت ہے یا تجارت ہے یا صنعت ہے یا اجارے ہیں، اس میں بتایا کہ کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے، کون سی ولایت حرام ہے، کون سی ولایت حرام ہے، کون سی اجارے حرام ہے، کون سی اجارے حلال ہے۔ اس روایت میں بھی ایک حکم کلی ہے، اور وہ حکم کلی ہے کہ جو چیز فساد ہے، جس سے شارع نے نہی کی ہے، جو چیز فاسد ہے، فساد ہے جس میں، اس کی خرید و فروخت صحیح نہیں، اور جس چیز میں مصلحت پائی جاتی ہے، لوگوں کے امور جس سے وابستہ ہیں، اس کی خرید و فروخت حلال ہے۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے جو اس حدیث میں امام سے نسبت دی گئی ہے۔ وَفِي الْفِقْهِ الْمَنْسُوبِ إِلَى مَوْلَانَا الرِّضَا، کتاب فقہ الرضا جس کی نسبت امام رضا سے۔ امام نے کیا فرمایا؟ یہاں سے حدیث شروع ہو رہی، اعلم رحمک اللہ ان کل معمور بہ، کل کے بعد ما ہوا ہے، ما ہوا لگا دیں، یعنی کل ما ہوا معمور بہ، یوں عبارت یوں ہے لکھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اعلم جان لیجئے، ان کل ما ہوا معمور بہ علی العباد، ہر وہ چیز جس کا امر کیا گیا ہے لوگوں کو۔ امر سے مراد امر وجوبی نہیں ہے، عام وجوب اور استحباب ہے، کیونکہ امام آگے مثال دیں گے نکاح کی، نکاح میں تو واجب نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کا امر کیا گیا ہے، اب یہاں امر سے مراد امر عام ہے، ہر وہ چیز، ان کل ما ہوا معمور بہ علی العباد، ہر وہ چیز جس کا لوگوں کو حکم دیا گیا ہے،
واو عطف ہے مامور بہ پر، وقوام لہم فی امورہم، اور ہر وہ چیز، یہاں بھی ما ہوا، یہاں بھی تکرار ہوگا، یعنی ان کل ما ہوا قوام، یعنی ہر وہ چیز جس کا قوام ہے، جو قائم ہے، قوام ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، یعنی لوگ اس کے بغیر اپنی زندگی کا پہیہ نہیں چلا سکتے۔ ہر وہ چیز قوام لہم، لوگوں کے لیے قوام ہے، جس کے ذریعے سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی معاش کو کھڑا کرتے ہیں، قائم ہے اپنی ان کی معاش جس کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے۔ فی امورہم، جو ان کے امور میں، من بیان کر رہا ہے، من وجوہ الصلاح الذی لا یقیمہم غیرہ، یعنی وہی مصلحت ہے کہ ایسی مصلحت ہے کہ کوئی اور چیز اس کی جگہ پر نہیں آ سکتی، لا یقیمہم غیرہ، کہ کوئی اور غیر اس کی جگہ پر قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام چیز کیا ہے؟ فہذا، نیچے آ جائیں، یہ بریکٹ کی عبارت آ جائے گی، نیچے آ جائیں، فہذا کلہ حلال بیعہ وشراؤہ وہبتہ وعاریتہ، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو شارع نے امر کیا، مثلا کہا ہے کھانا کھاؤ، انسان اگر کھائے گا پیے گا نہیں، مر جائے گا، کھاؤ پیو، نکاح کرو، یہ کام کرو، معاش کرو، کھیتی باڑی، ہر وہ چیز جس کا امر کیا، یا ہر وہ چیز جس کا امر نہیں کیا، لیکن لوگوں کے امور کا قوام اس پر ٹکا ہوا ہے۔ لوگ اگر اپنی زندگی کا چرخہ اور پہیہ چلانا چاہتے ہیں تو اس چیز کے محتاج ہیں، ایسے محتاج ہے کہ کوئی اور غیر اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ قاعدے کلی امام نے دے دیا۔ دوبارہ عبارت دیکھیں، ان کل ما ہوا مأمور بہ علی العباد، ہر وہ چیز جس کا لوگوں کو حکم کیا گیا ہے یا حکم نہیں کیا گیا ہے، لیکن وقوام لہم، لوگوں کے لیے قوام ہے، کس چیز میں؟ فی امورہم، ان کے امور میں، کس جیسے قوام ہے؟ من وجوہ الصلاح، اس چیز میں مصلحت ہے، جیسے طبابت میں مصلحت ہے، گاڑی چلانا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پائلٹ بننا، یہ سارے کام، روڈ بنانا، یہ سارے کام کیا ہے؟ اس میں مصلحت ہے۔ الذی لا یقیمہم غیرہ، کہ غیر اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ مما بیان کر رہا ہے، مما بیان کر رہا ہے کہ کون سی چیزیں امر کی گئی ہے، انسان کی مصلحت ہے، مما یاکلون، چاہے وہ چیز کھانے کی ہو، چاہے وہ یشربون پینے کی ہو، ویلبسون، چاہے وہ پہننے سے تعلق رکھتا ہو، وینکحون، ینکحون کی وجہ سے کہا گیا کہ مامور بہ کا معنی عام کیجئے، کیونکہ نکاح کا تو امر وجوبی نہیں ہے۔ وَيَمْلِقُونَ، یا جس کو انسان اپنی ملکیت میں لیتا ہے، وَيَسْتَعْمِلُونَ، جس کو استعمال کرتا ہے، ہر وہ چیز جس کا امر کیا گیا ہے یا جس کا قوام، کہ انسانی معاشرے کا قوام اس پر مبتنی ہے، فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ، ان سب چیزوں کی خرید و فروخت کیا آگا صاحب؟ حلال ہے، بیع بھی حلال ہے، بیچنا بھی حلال ہے، شراؤہ، خریدنا بھی حلال ہے، وہبتہ، اس کو ہبہ کرنا، تحفہ دینا بھی حلال ہے، وعاریتہ، اس کو کرائے پر دینا، عاریہ دینا بھی حلال ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ کس کا فارمولہ دے دیا امام نے؟ حلال کا۔ اب فارمولہ دے رہے ہیں کس کا؟ حرام کا۔ حرام کا کیا فارمولہ ہے؟ جس میں فساد ہو، جس میں فساد ہو۔ وَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَاد، یہ ہو گیا مبتدا، فحرام اس کی خبر ہے، باقی کی ساری عبارت بریکٹ کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ، ہر وہ چیز، يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ، جس چیز میں، امر یعنی شے، ہر وہ چیز کہ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ، جس میں فساد ہے۔ کیا مطلب آگا؟ مما بیان کر رہا ہے، فساد سے کیسے پتہ چلے گا اس میں فساد ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ مما ان چیزوں میں سے ہے، قد نُہِیَ عنہ، کہ جس سے منع کیا گیا، اس میں امر کیا گیا تھا، اس میں نہی کی گئی، روکا گیا ہے۔ اگر کن چیزوں سے روکا گیا ہے؟ من جہت اکلہ، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، جیسے حرام گوشت، خنزیر کا گوشت، وہ گوشت جس کو ذبیحہ نہیں کیا گیا ہو، وشربہ، چاہے اس کا تعلق پینے سے ہو، جیسے حرام معقولات ہے، حرام یہ الکوہل اور شراب، یہ چیزیں، ولبس ہی، چاہے اس کا تعلق پہننے سے ہو، جیسے مرد پہ ریشم لباس، سونا پہننا، والنکاح، جیسے 4 کے بعد نکاح کرنا، دو بہنوں کا ایک ساتھ اختین جمع نہیں ہو سکتی نکاح میں، عدے کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں کہ جس کا نکاح حرام۔
وَإِمْسَاكُهُ جس کو روکے رکھنا حرام ہے، بے وجہ الفساد، کیوں یہ سب چیزیں کیوں نہیں کی گئی ہے؟ بے وجہ الفساد کی اس کے اندر فساد پایا جاتا ہے۔ مثل المیتہ، جیسے میتہ کس کے لیے مثال ہو گئی؟ عقل کے لیے۔ والدم کس کے لیے مثال ہو گئی؟ شرب کے لیے۔ عرب میں باقاعدہ خون پیا جاتا، آج بھی ہے، آج بھی حتیٰ یورپ میں بھی جس طرح ہمارے یہاں پیپسی وغیرہ ملتی ہے، یہ چیزیں کولڈ ڈرنک ملتی ہے، ایسے وہاں پر باقاعدہ خون لوگ پیتے تھے۔ مثل المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ دوبارہ مثال عقل کے لیے دے دی۔ والربا وجمیع الفواحش، تمام کی تمام فواحش، ولحوم السباع، اور درندے کا گوشت، والخمر، شراب، وما اشبہ ذلک، اور ان چیزوں سے جو شباہت رکھتے ہیں۔ یہ بھی عبارت بتا رہی ہے کہ نقل بالمعنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں لف و نشر، مشوش مرتب، کبھی اس کی مثال دے دی، کبھی اس کی مثال دے دی، کبھی اس کی مثال دے دی، اس طرح کی عبارت نقل بالمعنی کہلاتی ہے۔ اس لیے آیت اللہ بروجردی کا نظریہ یہ تھا، اس کے بعد بہت سارے فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ ان احادیث پر لغوی اور نحوی دقت نہیں کی جا سکتی۔ مثلا آپ کہیں امام نے یہاں فا کہا ہے، ثم کہا ہے، اس کا مطلب یہ تراخی پہ دلالت کرتا ہے، یہ نہیں کہ کہا جا سکتا، کیونکہ ثم ضروری نہیں ہے کہ امام نے کہا ہو، اس لیے اس کے الفاظ پہ دقت نہیں ہو سکتی، اس کے معنی پر دقت ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن میں آپ لفظ میں بھی دقت کر سکتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں ثم یہاں آیا ہے، فا نہیں آیا، فا فوریت پہ دلالت کرتا ہے، ثم تراخی پہ دلالت کرتا ہے۔ وما اشبہ ذالک، اور جو ان سب سے شباہت رکھتے ہو۔ وکل امر فحرام ضار للجسم، حرام ہے، انتہا، حدیث مکمل ہو گئی۔ تیسری حدیث حدیث میں ایسا ہی ہے، جب کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مفہوم ذکر ہوتا ہے، جس میں الفاظ ذکر ہے، جیسے تواتر لفظی ہے، اس میں تو آپ لفظ پہ دقت کر سکتے ہیں، جیسے من کنت مولا فہذا، اس میں دقت ہو سکتی ہے، لیکن جہاں نقل بالقول ہے، نقل بالمعنی ہے، اس میں نہیں ہو سکتی۔ وہ دعائم الاسلام، بعض کا نظریہ ہے کہ نہ، خود امام نے لکھوائی ہے، خود امام نے حدیث کو ڈکٹیٹ کیا ہے، خود امام نے حدیث کو املا کیا ہے، لکھوایا ہے۔ وَأَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ لِلْقَاضِي نعمان المصری، قاضی نعمان مصری، اس کو کہتے ہیں شیعہ ابو حنیفہ، اس کو کہتے ہیں شیعہ ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ جو سلطنت فاطمیہ بنی تھی، اس میں یہ قاضی قضات تھا، بعد میں جا کر یہ شیعہ ہوا، لیکن کون سا شیعہ ہوا اس میں نہیں معلوم، آیا یہ شیعہ پہلے مالکی مکتب کا تھا، بعد میں کہتے ہیں شیعہ ہوا ہے، اب آیا شیعہ اثنا عشری ہوا ہے یا شیعہ اسماعیلی ہوا، شیش امامی ہوا، اس کا نہیں معلوم۔ یہ جو حدیث اس نے نقل کی ہے، امام صادق سے نقل کی ہے، یہ اشارہ اس چیز کا ہے کہ یہ شیعہ اسماعیلی تھا، شیش امامی تھا۔ اس کی روایت بھی شیعہ ابو حنیفہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیعوں میں ابو حنیفہ ہے، یوں کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ شخص، اس کی جتنی بھی روایتیں سب کی سب مرسل ہیں، ساری روایت اس نے جو نقل کی ہے دائم الاسلام میں، یہ ساری کی ساری مرسلات میں۔ علامہ مجلسی کا قول یہ تھا کہ ان روایتوں کو تائیدات کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی تائید لے سکتے ہیں اس سے، لیکن بے عنوان مستقل ان روایت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال وَأَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَام، یہ جو ساری مصباح الفقاہت جلد 1 اور صفحے 22 صفحے میں آخوی نے اس پہ مفصل بحث کی ہے ان چیزوں پر، اگر آپ اس میں مزید پڑھنا چاہیں تو وہاں پہ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ وَأَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ لِلْقَاضِي نعمان المصری، قاضی نعمان مصری نے روایت نقل کی کس سے؟ ان مولانا صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے۔ یہاں بھی ہر روایت کو شیخ نے کیوں نقل کیا؟ کیونکہ اس میں ایک کلی قانون ہے۔ امام رضا نے اس روایت میں کیا کلی قانون دیا؟ اگر امام سے جو منسوب ہے کہ جس میں فساد ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور جس میں امر کیا گیا ہے یا لوگوں کا امور اس سے وابستہ ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اس میں امام نے کیا بتایا؟ امام صادق نے ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا
من المعقول والمشروب وغیر ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع وما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه انتہا۔ یہاں بھی دیکھیں وہی قانون دیا گیا کہ لوگوں کی مصلحت اور لوگوں کا قوام جس پر منحصر ہے، جس سے وابستہ ہے، وہ حلال ہے۔ ان الحلال من البیوع، بیوع بیع کی جمع ہے، جو بیوع ہے، جو چیزیں بیچی جاتی ہے، جس سے جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں سے من بازی ہے، معاملات میں سے جو حلال معاملات ہیں وہ کون سے؟ کل ما، ہر وہ معاملہ ہے کانا حلالا جو حلال ہے۔ من بیان کر رہا ہے وہ کون سا حلال؟ من المعقول ہے، چاہے اس کا تعلق عقل سے ہو، کھانے سے ہو، یا مشروب سے ہو، وہ یا غیر ذالک سے ہو، لیکن وہ کون سا ہوگا؟ مما، حلال وہ والا معاملہ ہوگا، وہ قوام للناس، کہ لوگوں کا قوام جس پر ٹکا ہوا ہے، وَيُبَاحُ لَهُمُ الْانتِفَاع، انتفاع نفع لینا، لہم ان لوگوں کے لیے مباح ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے لوگوں کے لیے مباح قرار دیا ہے شارع نے کہ تم اس سے نفع لے سکتے ہو، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، گائے، ان سب سے نفع لے سکتے ہیں، لیکن خنزیر سے نفع نہیں لے سکتے، اسے نہیں لے سکتے، یعنی ہر وہ چیز جس سے نفع کو مباح قرار دیا گیا۔ وما مبتدا ہے، لم یجوز کی خبر، وما کان محرما اصلہ، ہر وہ چیز کے حرام ہے، کیا حرام ہے؟ اصلہ مضاف مضاف الیہ مل کر محرم کے نائب فاعل ہے۔ وما کان محرما اصلہ، ہر وہ چیز جس کی ریشہ، جس کا اصل ہے، جس کی بنیاد اصل ہے، جس کی اساس اصل ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کی اساس حرام ہے، اس کا ریشہ حرام ہے، یعنی کہ اس میں کوئی بھی مصلحت کا پہلو نہیں ہے، فساد ہی فساد ہے، فساد محض ہے، مصلحت نہیں ہے اس میں۔ وما کان محرما اصلہ، جس کا ریشہ حرام ہے، جس کا اساس حرام ہے، منہیا عنہ، اور جس سے نہی کی گئی ہے مبتدا، لم یجوز بیعہ ولا شراؤ، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ واضح ہو گئی بات؟ انتہا، حدیث ختم ہوئی۔ وفی النبوی المشہور ہے، چوتھی حدیث نبوی کہتے ہیں ان حدیث کو جو اہل سنت کی طرف سے نقل ہوئی ہے، ائمہ سے نقل نہیں ہوئی اور شیعوں نے نقل نہیں کی، یعنی اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کی ہے، رسول اللہ سے نقل کی ہے، لیکن ہمارے اس میں نہیں ہے، یعنی کسی ائمہ نے نقل نہیں کی اس حدیث کو۔ یہ حدیث سندی اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ ہماری کسی بھی روایت میں یہ حدیث ذکر نہیں ہوئی ہے۔ وفی النبوی المشہور، اور مشہور نبوی ہے، یعنی نبوی وہ حدیث ہے جو اہل سنت سے نقل ہوئی۔ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، اس میں بھی یہ قانون دے دیا کہ خدا نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ چار حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اب شیخ انصاری میدان میں آ رہے ہیں، ابھی تک میدان میں نہیں آئے تھے، ابھی تک احادیث تھی، تبرک لے لیا آپ نے حدیث سے، اب میدان میں آ رہے ہیں۔ اذا عرفت ما تلوناہ، اگر آپ نے جان لیا ما، ان چاروں حدیثوں کو جو ہم نے تلاوت کی، ہم نے آپ کو بتائی، وجعلتہ فی بالک، اور اگر آپ نے ما تلوناہ کو، ہو کی ضمیر ما تلونا، اگر ان چار حدیث کی جس کی ہم نے تلاوت کی، اس کو اگر آپ نے قرار دیا اپنے ذہن میں، اس حالت میں کہ متدبراً لمدلولاتہ، آپ نے تدبر کیا اس حدیث کے مدلولات پر، یہ حدیث جس پر دلالت کر رہی تھی، جس معنی کو بیان کر رہی تھی، اس معنی پر اگر آپ نے توجہ بھی کی، اگر کر لی، فنقول، تو ہم یہ کہیں گے۔ پہلی بحث، دو بحثیں کی ہے شیخ نے یہاں پہ۔ پہلی بحث یہ ہے کہ مقاصد کی تقسیم کتنی ہے، آیا مقاصد کی تین قسم ہیں کہ جو فقہاء قدما نے کی، کہ مقاصد یا حلال یا مقاصد حرام ہے، یا مباح ہے، یا مکروہ ہے۔ مقاصد حرام جیسے شراب کی خرید و فروخت، یہ مقاصد حرام ہے، اس کا کسب و کام حرام ہے۔ مقاصد مکروہ جیسے کفن کی خرید و فروخت، کفن کی خرید و فروخت کو مکروہ کہا گیا۔ مقاصد مباح جیسے کپڑے ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، جو حرام اور مکروہ نہیں ہے، وہ مقاصد مباح ہے۔ آیا مقاصد کی تین کیٹیگری ہے، اگر تین کیٹیگری کو مانے تو دو کو مس کر دیا گیا، کس کو؟ مقاصد واجبہ کو اور مقاصد مستحبہ کو۔
یہ مقاصد کی کتنی کیٹیگری مانی اس فقہاء کا کو تو مانے 3. یا مقاصد حرام ہے جیسے شراب ہے, یا مکروہ ہے جیسے کفن ہے, یا مباح ہے جیسے لباس ہے. تو 2 کو نہیں بیان کیا, 2 کو بیان نہیں کیا. کن 2 کو؟ ایک مقاصد واجبہ کو اور ایک مقاصد مستحبہ کو. تو شیخ نے کہا ان قدمائے فقہائے قدماء نے کیوں بیان نہیں کیا؟ کیونکہ نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. مقاصد مستحبہ ہمارے پاس نہیں ہے, مقاصد واجبہ ہمارے پاس نہیں ہے. پھر شیخ انصاری کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس تو ہے. کہا کیسے؟ کہا کھیتی باڑی کرنا مستحب ہے, کھیتی باڑی کرنا مستحب ہے, روایت میں آئے. چوپانی کرنا, بکریوں کو چرانا, یہ روایت میں ہے مستحب ہے. انبیاء روایت میں اکثر انبیاء کے یہی کام کیے, تو یہ تو ہے ہمارے پاس مستحب ہے. اور مقاصد واجبہ بھی ہے کہ وہ کسب و کار جس کی معاشرے کو ضرورت ہے, جو واجب کفائی ہے اور کوئی اور کام نہیں کر رہا. جیسے طبابت ہے, ڈاکٹر بننا معاشرے کے لیے ضروری ہے, واجب کفائی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بن رہا تو آپ کے اوپر واجب عینی ہو جاتا ہے. عالم دین بننا, ڈاکٹر بننا, نجار بننا, نانوئی روٹی بنانا, اگر کوئی روٹی نہیں بنائے گا. کسان بننا, کون گندم نکالے گا, کون بیج بوئے گا, کون اس میں سے آٹا نکالے گا. یہ سارے کام کیا ہے؟ واجب کفائی ہے. اور اگر کوئی اس کو اپنے ذمہ نہ لے تو واجب عینی ہو جاتا ہے. تو یہ واجب تو ہے, مقاصد واجب بھی تو ہے اور مقاصد مستحب بھی ہے. پس مقاصد کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5 قسمیں. یا مقاصد حرام ہے جیسے شراب, یا مقاصد مکروہ ہے جیسے کفن, یا مقاصد مباح ہے جیسے کپڑے ہے, گھڑی ہے, موبائل ہے, یا مقاصد مستحبہ ہے جیسے چوپانی ہے, جیسے کھیتی باڑی ہے, یا مقاصد واجبہ ہے کہ جس کی معاشرے کو ضرورت ہے. اس کے بعد شیخ انصاری ایک فتعمل لاتے ہیں. فتعمل کے اندر ایک معنی چھپا ہوا ہے, اور وہ یہ کہ کھیتی باڑی کرنا مستحب ہے, اکتساب کھیتی باڑی مستحب نہیں ہے. یعنی کھیتی باڑی سے پیسہ کمانا مستحب نہیں ہے, خود کھیتی باڑی مستحب, خود طبابت واجب کفائی ہے, خود ڈاکٹر بننا واجب کفائی. اس سے پیسے کمانا واجب کفائی نہیں ہے. مثلا ہو سکتا ہے ایک شخص مفت میں, ایک ضرورت ہو معاشرے کو طبیب بننے کی, مفت میں اپنے گھر میں اس نے کہا میں تمہارا مفت میں علاج کرتا ہوں. یہ ایک شخص کھیتی باڑی کر رہا ہے. ویسے ہی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اکتساب کی بات کر رہے ہیں, مقاصد یعنی جس سے آپ پیسے لیتے ہیں, کام کاج. جی یہ خارج ہو جائے گا. بس کتنے بچے؟ وہی 3 بچے. بس مقاصد مستحبہ کھیتی باڑی سے اکتساب کرنا مستحب نہیں ہے. روایت میں خود ایک کھیتی باڑی مستحب, خود ہی چپ. مثلا ایک شخص بکریوں کو چلا رہا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی پیسے نہیں لے رہا, یہ ایک مستحب کام کر رہا ہے. واضح ہوگی بات. ایک حدیث ہے بہت مشہور ہے شاید اس کی صنعت سے, الکاسب و حبیب اللہ. جی تو یہ کیا مستحب پہ دلالت نہیں کرتے ہیں؟ وہ تو کسب و کار ہے نا, لیکن وہ کیا ہے؟ یعنی کسب و کار کرنا اچھی چیز ہے, لیکن ابھی شارع نے ایک بات کو مثلا محبوب قرار دیا ہے, محبوب خدا, تو شاید یہ مستحب کے زمرے میں آ جائے. نہیں, ابھی کون سی کام ہے جو مستحب ہے؟ یعنی کاسبی کرنا, یعنی کچھ بھی ہو لیکن مستحب تو ہو جائے گا. پہلا وہی اکتساب والا مسئلہ ہے گا کہ ایک چیز اچھی ہے لیکن اس کے ذریعے سے پیسے کمانا. اذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك, اس حالت میں کہ متدبران لام تقویت لی مدلولاته فنقول قد جرت عادت غیر واحد, ایک سے زائد فقہا کی روش یہ رہی ہے. کیا عادت رہی ہے؟ علی تقسیم المقاصب, کہ انہوں نے مقاصد کو تقسیم کیا کس چیز کی طرف؟ الی محرمین و مکروہین و مباحین. اس حالت میں غیر واحد سے حال آ رہا ہے. مہملین, ان ایک سے زائد فقہا نے اہمال کر دیا, نظر انداز کر دیا. کس کو؟ للمستحب والواجب, مقاصد مستحب و مقاصد واجب کو ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ مفعول لا آ رہا ہے. کس کے لیے؟ مہملین کے لیے. کہ کیوں فقہا نے ان سے گریز کیا, درگزر کیا. کیوں گریز کیا؟ بناء علی عدم وجودہما, اس وجہ سے کہ یہ دونوں چیز نہیں پائی جاتی. کون دونوں چیز؟
مستحب اور واجب نہیں پائی جاتی. اس وجہ سے فقہا نے بیان نہیں کیا. کس میں نہیں پائی جاتی؟ فی المقاصد، کسب و کار میں نہیں پائی جاتی. شیخ انصاری میدان میں اتر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں در حالی کے مع امکان تمثیل للمستحب، در حالی کے امکان ہے کہ مثال دی جائے کس کے لیے؟ مقاصد مستحب کے لیے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بابا سببیت. کس چیز کے ذریعے سے مثال دی جائے؟ بمثل زراعت، کھیتی باڑی کے ذریعے سے، والرعی، چوپانی کے ذریعے سے، مما ان چیزوں میں سے ندب علیہ الشرع، کہ شرع نے جس چیز کی طرف ندبہ دیے، استحباب قرار دیے، درخواست استحبابی کی ہے. یعنی جن چیزوں میں شرع نے استحباب قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں شرع نے استحباب قرار دیے، اس میں سے ہم مقاصد استحباب کو بھی، اس کی مثال بھی بیان کر سکتے ہیں. پس فقہائے قدماء کو 3 جو تقسیم تھی وہ صحیح نہیں، 4تھی تقسیم دی، اور وہ کیا ہے؟ مقاصد مستحب. واضح؟ وللواجب کس پہ عطف ہو جائے گا؟ للمستحب پہ عطف ہو جائے گا. یعنی ما امکان تمثیل للمستحب، مستحب کی بھی ہے، وما امکان تمثیل للواجب، واجب کے لیے بھی مثال لائی جا سکتی ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بابا سببیت. بالصناعت الواجبت، وہ صناعت جو واجب ہے. لیکن نوع واجب کون سی ہے؟ مفعول مطلق نوعی ہے، کفایتاً، واجب کفائی ہے. واجب کفائی ہے کہ اگر دیگر افراد انجام دیتے تو باقیوں پر ساکت ہو جاتی ہے. یعنی ما بہل کفایہ، ما بہل کفایہ افراد. بعض افراد کہتے ہیں واجب کفائی وہ ہوتا ہے اگر ایک شخص انجام دیتے تو باقی پہ ساکت ہو. نہ، ایک شخص نہیں، ما بہل کفایہ افراد. اب چاہے وہ ما بہل کفایہ 1 ہو چاہے 1000 ہو. جیسے اگر نماز میت پڑھنی ہے تو اس میں ما بہل کفایہ کتنے؟ 1 ہے. ایک شخص بھی نماز میت پڑھ لے گا تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک دشمن نے حملہ کیا ہے تو جہاد ہے، اس کو دفاع کرنا ہے، تو یہاں ما بہل کفایہ کتنے ضروری ہے؟ مثلا ہو سکتا ہے 1 لاکھ افراد کی ضرورت ہو سکتا ہے 10,000 کی ضرورت ہے. واضح واضح نہیں؟ وللواجب بالصناعت الواجبہ، واجب کی بھی مثال دی جا سکتی ہے. کیسے؟ صنعت واجبہ کے ذریعے سے. وہ واجب جو واجب کفایہ، خصوصاً یعنی وہ واجب کفائی جو بعض اوقات واجب عینی بن جاتی ہے. کب؟ جب دیگر انجام نہیں دے رہے. میت پڑھی ہوئی ہے مومن کی، کوئی نماز نہیں پڑھا، اب آپ کے لیے واجب عینی بن جائے گا، آپ خود پڑھیں. خصوصاً اذا تعذر قیام الغیر، خصوصاً اذا تعذر قیام الغیر بھی، خصوصاً اس وقت جب دوسرے افراد کے لیے وہ کام پاسبل نہیں ہے. مثلا ایک گاؤں ہے، اس میں سے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. اب ڈاکٹر کے لیے فقط آپ ایک شخص ہے جو پورے گاؤں میں پڑھے لکھے ہیں. اب ڈاکٹر بننا واجب کفائی تھا، لیکن چونکہ کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں، گاؤں میں ایک ہی شخص پڑھا لکھا ہے، تو اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب عینی ہو جاتا ہے. تو مقاصد واجب کی مثال ہو گئی. کہہ رہے ہیں فتعمل، اس میں غور کرو. اختصاب واجب نہیں ہے، یہ شارع نے اس فیل کو واجب قرار دیا. یعنی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے پیسے کمانا واجب ہے. یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے پیسے کمانا واجب ہے. یہ نہیں کہا. ڈاکٹر بننا تمہارے اوپر واجب ہے، جیسے قاضی بننا واجب ہے، لیکن اختصاب بالقضاوت یہ نہیں کہا. بس یہ جب یہ فتعمل کا یہ اگر اشکال وارد ہو جائے جو شیخ نے تعامل کے اندر چھپایا ہوا ہے، تو پھر فقہائے قدماء کی بات کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی اس اشکال کو رد کرتا ہے، جیسے آغا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے پاس اور بھی روایت ہے، اگر کوئی اس اشکال کو رد کرتا ہے تو شیخ انصاری کی بات صحیح ہو جائے گی کہ مقاصد کی کتنی قسمیں ہو جائے گی؟ 5 قسمیں ہو جائے گی. واضح ہو گئی بات؟ ومعنی، یہاں سے آخری بحث ہے کہ اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اکتساب حرمت، اکتساب حرمت، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب جو ہے اس کا اکتساب حرام ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی کیا مطلب؟ خرید و فروخت حرام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 6 معنی بیان کیے ہیں حواشی ہے مقاصد میں. کسی نے 3 معنی بیان کیے، کسی نے 6 معنی بیان کیے. شیخ انصاری نے 2 معنی بیان کیے کہ 2 کے ذیل میں 3 معنی اصل میں. جس معنی کو خود شیخ نے قبول کیا وہ یہ معنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اکتساب حرام یعنی مقاصد محرمہ یعنی کسب و کام حرام، اس سے کیا معنی؟ اس سے یہ مطلب ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو یعنی قصد انشاء کرے. جب نقل و انتقال ہو رہا ہو، مثلا میں آپ کو انگور بیچوں اس قصد کے ساتھ کہ اس انگور سے آپ حرام تک پہنچو، اس انگور سے آپ کو شراب بنانی.
یہ جب میں آپ کو بیچ رہا ہوں نا، بیعتو اور آپ اشتری تو کر رہے ہو، یہ جب ہم اس معاملے کو ایجاد کر رہے ہیں، اس معاملے کو ایجاد کر رہے ہیں، نقل و انتقال کو انشاء کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں. میں آپ کو انگور بیچ رہا ہوں، آپ مجھے 1000 روپے دے رہے ہو، لیکن کیوں انگور بیچ رہا ہوں آپ کو؟ اس قصد کے ساتھ کہ اس انگور کے ذریعے سے آپ شراب بناؤ گے. اس کو کہتے ہیں مقاصد محرمہ، یعنی انشاء کرنا حرام ہے. یعنی آپ انشاء نہیں کر سکتے، یعنی بیعت اور اشترائی تو نہیں کہہ سکتے آپ، یہ معاملہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اس معاملے وارد نہیں ہو سکتے. ہاں اگر قصد حرام نہیں ہے، مثلا میں آپ کو ایسے انگور بیچ رہا ہوں، وہی کہ آپ انگور سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، تو پھر یہاں چونکہ قصد حرام نہیں ہے تو یہاں بیعت اور اشترائی تو کر سکتے ہیں، یا انشاء نقل و انتقال کیا جا سکتا ہے. واضح؟ وَمَعْنَى حُرْمَةِ الاکتساب، اکتساب عام مسئلہ ہے بہرحال. وَمَعْنَى حُرْمَةِ الاکتساب، یہ جو کہا گیا ہے کہ اکتساب حرام ہے، مقاصد محرمہ جو کہا گیا ہے، حرام تکلیفی، مقاصد جو مقاصد محرمہ کا، اس کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حرمت و نقل والانتقال. نقل و انتقال سے مراد ہے انشاء نقل والانتقال مراد ہے شے کی، یعنی نقل و انتقال کو ایجاد کرنا. بیعت اور اشترائی تو کے ذریعے سے یہ انگور آپ کے ہو رہے ہیں، یہ 1000 روپے میرے ہو رہے ہیں، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ بقصد ترتب الاثر، اثر سے مراد اثر حرام ہے. اس شرط کے ساتھ دیکھیں آغا صاحب، ایک بار ہے کہ ایک شخص بیعت و اشترائی تو کیا کرتا ہے لیکن انشاء نہیں کرتا، انشاء نہیں کرتا. جیسے فرض کریں آپ کو نکاح پڑھنا ہے، آپ کو کل کسی نے بلایا کہ آ گئے تنویر، ہماری بیٹی کی شادی، آپ نکاح آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے کہا نہیں میں مقاصد کا درس پڑھ رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بیزی ہوں، مباحثہ بھی کرنا ہے. اس نے کہا نہیں نکاح تو آپ نہیں پڑھنا ہے. آپ نے کہا چلیں کتنے بجے؟ اس نے کہا 8 بجے. 6 بجے آپ نے ایک دوست کو بلایا، آؤ بھائی سیگے پڑھو میرے ساتھ نکاح کے، میں دلہن کا وکیل بنتا ہوں، تم دولہے کے وکیل. اب وہاں کیا کہہ رہے ہیں اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے، انکحت موکلتی لموکلک علی الصداق المعلوم، وہ بھی کہہ رہا ہے قبلت النکاح لموکلی ھذا علی الصداق المعلوم، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں نکاح کسی کے پڑھ. یہاں پہ آپ نکاح کے سیگے پڑھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں انکحت و قبلت، یا بیعت و اشترائی تو کر رہے ہیں لیکن قصد انشاء نہیں کر رہے، قصد انشاء نہیں کر رہے. یعنی اس کے کہنے سے واقع میں کوئی بھی زوجیت حاصل نہیں ہوگی کسی کو بھی، کیونکہ آپ یہ پریکٹس کے لیے سیگے پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سیگے پڑھے اور سامنے فرض کریں ایک مرد اور عورت بیٹھے ہوئے تو ان میں زوجیت ایجاد ہوگی، نا ایسا نہیں ہوگا. قصد انشاء نہیں کیا آپ نے، یعنی نقل و انتقال کو ایجاد کرنے کی غرض سے یہ سیگے نہیں پڑھے آپ نے، بلکہ تمرین کی غرض سے پڑھے. واضح؟ تو اگر کوئی بیعت و اشترائی تو، مثلا دکان میں گئے بیعت، تو دکان والا کہتے اشترائی، دکان والا کہتے بیعت، تو یہ کہتا ہے مشتری اشترائی، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاء نقل و انتقال کرے، یعنی دکان والا کہے میں کہہ رہا ہوں میں انگور بیچتا ہوں، بیچنے کی نیت سے بیچتا ہوں، نہ کہ بیعتوں کے عین کو صحیح کرنے کے لیے میرا عین خراب ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں بیعتو، نا یہ نہیں ہے، میں اس کو بیچنے کی نیت سے بیعتو کہہ رہا ہوں. اور آپ بھی خریدنے کی نیت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اشترائی. بس پہلی شرط کیا ہے؟ انشاء نقل و انتقال، نقل و انتقال کی ایجاد کر رہے ہیں ہم ان سیگوں کے ذریعے سے. دوسری شرط کیا ہے؟ بقصد ترتب الاثر، کہ اثر حرام میں اس لیے انگور بیچ رہا ہوں کہ آپ اس کو شراب بنائیں، یہ بھی ضرور، ورنہ اس لیے اگر یہ دوسری شرط نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں حرمت اکتساب تو اس سے یہ مراد ہے. وَمَعْنَى حرمت الاکتساب، جب مقاصد محرمہ کہا جائے گا تو اس سے کیا مطلب ہے؟ مقاصد محرمہ یعنی حرمت النقل والانتقال، یعنی نقل و انتقال کو انشاء کرنا، ایجاد کرنا حرام ہے. کس نیت کے ساتھ؟ بقصد ترتب الاثر، اثر سے مراد اثر ہے حرام، اس نیت کے ساتھ کہ آپ اس حرام کام میں اس کو استعمال کریں گے. اگر کوئی شخص شراب لیتا ہے، فرض کریں شراب ہے، میں شراب
آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس مریض کو شراب پلانا ضروری ہے، بس اس کا مرض ایسا ہے، یا بعض اوقات درختوں میں شراب ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر زمین جون بھی گرے، زمین میں طاقت آ جائے، کیونکہ بلا کے شراب میں کچھ فوائد ہیں، قرآن میں بھی ہے، منافع ہیں اس میں، لیکن اس کی جو مفسدیں ہیں وہ زیادہ. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں اس کے لیے اگر کوئی شراب بیچتا ہے، مثال طور پہ زمین میں ڈالنے کے لیے، یا ایک شخص کا زخم ہے، ڈاکٹر نے کہا زخم پہ شراب ڈال دو گے زخم صحیح ہو جائے گا، تو یہاں پر مقاصد محرمہ نہیں ہے. کیونکہ میں قصد انشاء نقل و انتقال کر رہا ہوں شراب کا، لیکن بے قصد اثر حرام نہیں کر رہا، بے قصد اثر حرام نہیں کر رہا. تو یہاں یہ مقاصد کیا ہو جائے گی؟ مقاصد محرمہ سے باہر نکل آئے گی. یہ انگور میں آپ کو بیچ رہا ہوں تو اس لیے نہیں بیچ رہا کہ آپ اس سے آپ جاؤ اسے کھاؤ، گھر میں کھلاؤ، کسی کو ہدیہ دو. واضح ہوگی بات. وہ اما سے دوسرے احتمال کو رد کر رہے ہیں. دوسرا احتمال یہ کہ مقاصد محرمہ سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو انگور بیچے اور آپ نے مجھے جو 1000 روپے دیے، اس 1000 روپے کو میں استعمال نہیں کر سکتا، یہ 1000 روپے استعمال کرنا میرے لیے حرام ہے. کیونکہ عقد شرعی ہم دونوں کے درمیان نہیں ہوا. تو یہ 1000 روپے لینا میرے لیے ایسے جیسے اکل المال بالباطل ہے، ایسے جیسے میں نے گویا آپ کے 1000 روپے چوری کیے. کیونکہ 1000 روپے اس وقت آپ کی جیب سے میری جیب میں کنورٹ ہوں گے، اور میرے انگور میری جیب سے آپ کی جیب میں اس وقت جائیں گے جب اس معاملے کو شارع موڑ لگائے، امضا کرے، ملکیت میں تب آئیں. ملکیت میں تب آئیں گے. ورنہ ابھی میں آپ کو موبائل جیب سے نکالوں تو موبائل میرا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نے کوئی معاملہ نہیں کیا. اگر کوئی معاملہ نہ کیا ہو یا کوئی معاملہ باطل کیا ہو تو داد و ستد اور نقل و انتقال وجود میں نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو دوسرا معنی یہ ہے حرمت مقاصد محرمہ کا کہ جو مال مجھے ملے گا وہ مال میں استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل و مال بالباطل صدق کا ایک حرام ہے. اور جو انگور آپ کو ملیں گے وہ انگور آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ معاملہ نہیں ہوا ہمارے درمیان. جب معاملہ شرعی نہیں ہوا تو گویا ایسے جیسے میں نے آپ کے 1000 روپے چوری کیے، اور گویا ایسے جیسے آپ نے میرے انگور چوری کیے. بات ہو گئی. شیخ کہتے ہیں نا یہ معنی درست نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ عام ہے، یہ عام ہے. مثلا اگر ایک جگہ مقاصد محرمہ نہ بھی ہو تو بھی عقل المال بالباطل صدق آ سکتا ہے. فرض کریں ہم نے ایک معاملہ کیا کہ میں گاڑی آپ کو دیتا ہوں، آپ پیسے 10,000 روپے مجھے دیں گے. شرط کیا کی؟ شرط یہ تھی کہ گاڑی کا رنگ سفید ہونا چاہیے. شرط یہ تھی. میں نے شرط پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، معاملہ خراب ہو گیا. شرط پہ عمل نہیں کیا، معاملہ فاسد ہو گیا. یہاں کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، یہاں کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، پھر بھی میں اس پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتا. بس یہ مقاصد محرمہ نہیں ہے، لیکن پیسوں کو استعمال پھر کرنا پھر بھی جائز نہیں. تو عقل المال بالباطل عام از مقاصد محرمہ و غیر محرمہ ہے. بات ہو رہی بات. بعض اوقات ایک چیز، ایک پیسے استعمال نہ کرنے کی وجہ صرف مقاصد محرمہ نہیں بنتی، اور بھی وجہ سے ہو سکتا ہے میں سامنے والے کے پیسے استعمال نہیں کر سکتا. مثلا بھائی یہ فضولی ہے، اور بھی مسائل ہیں. مثال کے طور پہ خرید و فروخت میں شرط رکھی تھی کہ عیب نہ ہو. آپ سامنے والے نے عیب دار چیز بیچ دی، آپ نے معاملہ فاسد کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے گاڑی، وہ پیسے میں خرچ نہیں کر سکتا. تو مقاصد یہ محرم نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس لیے یہ مقاصد کوئی محرمہ نہیں ہوا، یہاں پر مقاصد مباح تھا. لیکن یہ کیوں فاسد ہو گیا معاملہ؟ کیونکہ کوئی شرط فاسد ہو گئی. واضح ہو رہی بات. وہ اما سے احتمال دوم کہہ رہے ہیں. وہ اما حرمت و عقل المال، کس کا معنی بیان کر رہے ہیں؟ حرمت مقاصد محرمہ کا کیا معنی بیان کر رہے ہیں؟ وہ اما حرمت و عقل المال، مال یعنی پیسے، ثمن. یہ کہ وہ جو پیسے مجھے ملیں گے نا انگور کے بدلے 1000 روپے، وہ میرے لیے حرام ہے. وہ اما حرمت و عقل المال، یہ مال کھانا حرام ہے. کس کے مقابلے میں؟ فی مقابلہ، اس معاملے کے مقابلے میں. یعنی ہر وہ معاملہ جس کے مقابلے میں جو پیسے ملے وہ پیسے میں یوز نہیں کر سکتا، اس معاملے کو کیا کہیں گے؟ مقاصد محرمہ کا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے؟
فَهُوَ مُتَفَرِّعٌ عَلَى فَسَادِ الْبَيْعِ، یہ جو پیسے میں استعمال نہیں کر سکتا یہ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ بے فاسد ہو گئی. کیوں بے فاسد ہو گئی؟ لِأَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ، کیونکہ دوسرے کا مال تھا. وَقَعَ فِي يَدِهِ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، کوئی سبب شرعی نہیں ہوا کہ یہ پیسے مجھے مل گئے. وَإِن قُلْنَا بِعَدَمِ تحریم، اگرچہ کوئی درمیان میں حرام کام نہیں ہوا، کوئی حرام کام نہیں ہوا. مثلا گاڑی کا رنگ میں نے آپ کو کالا دے دیا، آپ نے کہا تھا سیمسنگ کا موبائل دو، میں نے آپ کو نوکیا کا موبائل دے دیا. کوئی حرام کام نہیں کیا میں نے، لیکن یہ بے فاسد ہو گئی. جب بے فاسد ہو گئی تو جو پیسے ملے وہ میں یوز نہیں کر سکتا. بس یہ کہنا کہ فساد بیع یعنی جو پیسے ملے وہ اس ثمن اور مسمن کو استعمال کرنا حرام ہے، اس کو کہتے ہیں مقاصد محرمہ، نے اس کو نہیں کہتے، کیونکہ اس کا تعلق فساد بیع سے، اور فساد بیع عام از تحریم و غیر تحریم ہے. واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو؟ یا دوبارہ سمجھاؤ؟ سمجھ آ گیا مجھے، اس کی سمجھ نہیں آئی. دیں مجھے پیپر دیں کوئی. اگر ہماری بحث یہ ہے کہ حرمت اکتساب کسے کہتے ہیں، یہ مقاصد محرمہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے کیا کہا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ ایجاد کرنا، انشاء کرنا. کس کو؟ نقل و انتقال کو. پلس کون سی قید تھی؟ بقصد ترتب اثر حرام. کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، اس کو ہم مانتے ہیں مقاصد محرمہ. یعنی آپ بیع اور قبل تو نہیں کہہ سکتے اس نیت کے ساتھ کہ میں انگور بیچ رہا ہوں کہ آپ اسے شراب بنا. بعض نے کہا نہیں، مقاصد محرمہ سے یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ نقل و انتقال کے بعد انگور کس کی جیب میں چلے گئے؟ آپ کی جیب میں. 1000 روپے کس کی جیب میں آ گئے؟ میرے روپے. یہ جو 1000 روپے ہیں میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے استعمال کرنا کیا ہے؟ عقل بالمال باطل، جائز نہیں. کہا نہیں، ایسا نہیں. یہ جو 1000 روپے جو استعمال نہیں کر سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فساد معاملہ ہے، کہ معاملہ کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا. فساد معاملہ عام ہے، کبھی معاملہ فاسد ہوتا ہے اس وجہ سے کہ مقاصد محرمہ ہے، کبھی معاملہ فاسد ہوتا ہے اس وجہ سے کہ مقاصد محرمہ نہیں، کوئی حرام چیز کے لیے ہم نے خرید و فروخت نہیں کی تھی، کوئی شرط فاقد ہو گئی، درمیان میں کوئی شرط ضائع ہو گئی اس وجہ سے. بس یہ کہنا یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل عام ہے آپ کی بات. مثلا میں کہوں کہ اس گھر میں کوئی حیوان ہے تو آپ کہیں اس کا مطلب انسان ہے نا، اس کا مطلب انسان نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہو. آپ کی جو دلیل ہے وہ عام ہے، عام دلیل سے اخذ ثابت نہیں ہوتا. وَأَمَّا حُرْمَةُ أَكْلِ الْمَالِ، یہ کہنا کہ مال حرام ہے، میں 1000 روپے کو استعمال نہیں کر سکتا فی مقابلہ جو اس معاملے کے مقابلے میں مجھے ملے ہیں. فَهُوَ مُتَفَرِّعٌ، یہ 1000 روپے اس لیے استعمال نہیں کر سکتا عَلَى فَسَادِ الْبَيْعِ، کیونکہ بے فاسد ہے. لِأَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ، کیونکہ غیر کا مال ہے. وَقَعَ فِي يَدِهِ، کسی غیر کے ہاتھ میں آ گیا ہے. بلا سبب شرعی، کوئی معاملہ شرعی نہیں ہوا جو شارع نے جس پہ اسٹیمپ لگایا ہو. وَإِن قُلْنَا بِعَدَمِ تحریم، اگرچہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام نہیں ہے، اگرچہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہوئی، جبکہ ہماری بحث کس میں؟ حرمت اکتساب میں، حرمت مقاصد، کوئی حرمت تکلیفی نہیں آئی. لِأَنَّ علت کس کی؟ جو شیخ کا نظریہ تھا نا، وہ معنی حرمت الاکتساب، شیخ نے کیا معنی کیا تھا؟ نقل و انتقال. اس کے لیے علت آ رہی ہے کہ آپ نے یہ معنی کیوں کیا؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ معنی انصراف ہے، یہ معنی انصراف ہے. انصراف دو قسم کے، یا انصراف وجودی ہے یا انصراف لفظی ہے. انصراف وجودی دلیل نہیں ہے، اطلاق کو خراب نہیں کرتی، لیکن انصراف لفظی جو تعدد دال و مدلول کی وجہ سے انصراف لازم آتا ہے وہ خراب کر دیتا ہے. لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَدِلَّةِ التَّحْرِيمِ بَيْعِ مِثْلِ الْخَمْرِ، آگے بات آئے گی کہ خمر کی خرید و فروخت حرام ہے، اس کی امام نے دلیل دی ہے. اس دلیل کا جو ظہور نکل رہا ہے وہ کیا نکل رہا ہے؟ انہ کی خبر آ رہی ہے. منصرفون، اس دلیل کا ظہور منصرف ہو رہا ہے کس چیز کی طرف؟ الی ما، اس چیز کی طرف لو اراد ترتیب الاثار المحرمہ، اس چیز کی طرف کہ اگر شراب اس لیے حرام ہے کہ اگر شراب سے آپ اثر حرام لیتے ہیں. اگر کوئی شراب کو اس لیے لیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے باغ میں ڈال دیں یا زخم پہ ڈال دیں تو وہاں اثر حرام نہیں ہے. واضح نہیں. اما لو قصد الاثر المحلل، اگر کوئی اس شراب سے اثر حلال لے، فلا دلیل علی تحریم المعاملات، تو
کوئی دلیل نہیں کہ معاملہ حرام ہے، الا من حیث تشریع، مگر یہ کہ تشریع نہ ہو، آپ اسلام میں اس چیز کو نہ لیں جو اسلام میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں معاملہ کس چیز پر ہوگا؟ جس چیز کی مالیت ہو۔ ایک ہے ہمارے پاس مالیت، ایک ہے ہمارے پاس ملکیت۔ مالیت وہ ہے جس کے مقابل میں عقلا اور عرف کیا ہے، پیسے، اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہو، اس کو کہتے ہیں مالیت، یعنی یہ چیز مالیت رکھتی ہے۔ ملکیت عام مالیت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک دکان پر گئے، وہاں چاول کی بوریاں رکھی ہوئی تھی، ان بوریوں میں سے ایک چاول آپ نے اٹھا لیا، ایک چاول کا دانہ۔ ایک چاول کا دانہ مالیت نہیں رکھتا لیکن ملکیت رکھتا ہے۔ ایک چاول کے دانے کے مقابل میں آپ عرف کو کہیں میں بیچتا ہوں، کوئی بھی نہیں خریدے گا، کوئی اپنی جیب سے پیسے نہیں نکالے گا۔ کیوں؟ ایک چاول کے دانے کی کوئی مال نہیں ہے، اس کی کوئی مالیت نہیں ہے لیکن ملکیت ہے۔ آپ کہیں کوئی مالیت نہیں تو میں کھا لوں اس کو، نہیں، ملکیت ہے، وہ فلاں چیز کی ملکیت میں۔ واضح بات؟ تو معاملہ کب ہوتا ہے؟ معاملے کے لیے ملکیت ہونا ضروری نہیں ہے، معاملے کے لیے مالیت ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک چیز مالیت رکھتی ہو تاکہ کوئی شخص اپنی جیب سے پیسے نکالے۔ شراب کی جو منفعت ہے، یعنی جو اصل منفعت ہے، اصل جو فائدہ شراب کا، وہ منفعت محرمہ ہے، یعنی اور اپنی جیب سے جو شراب کے لیے پیسے نکالتا ہے وہ حرمت کی وجہ سے نکالتا ہے، وہ پینے کی وجہ سے، وہ مست ہونے کے لیے، وہ خدا کی مخالفت کے لیے نکالتا ہے۔ لیکن یہ کہ شراب کو میں اپنے باغ میں ڈالوں تاکہ اس کے اندر سے کھاد اچھی ہو جائے، اس کے لیے اور پیسے نہیں نکالتا، پر اس کی مالیت نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کی مالیت نہیں ہے۔ جب اس اعتبار سے مالیت نہیں ہے تو خرید و فروخت بھی نہیں ہے۔ جب خرید و فروخت نہیں ہے تو آپ اگر کہیں گے کہ شراب کو خرید و فروخت کرنا جائز ہے تو آپ شریعت میں ایک چیز کو ایجاد کر رہے ہیں جو شریعت میں وہ چیز نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے حرمت رکھتی ہے، لیکن اس اعتبار سے حرمت نہیں رکھتی، حرمت اغتصاب کے اعتبار سے حرمت نہیں رکھتی، کیونکہ حرمت اغتصاب کی دلیل کیا تھی؟ ایجاد نقل و انتقال بقصد ترتب اثر الحرام، اثر حرام تو نہیں کیا۔ اذا فقد الشرط فقد المشروط، دو چیزوں کی وجہ سے حرمت اغتصاب میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک نقل و انتقال ہے، یعنی ایجاد نقل و انتقال ہے، بے تو اشترائی تو، ایک قصد حرام، قصد ترتب اثر الحرام۔ جب یہ شرط چلی گئی تو حرمت اغتصاب بھی چلے گیا۔ بس حرمت اغتصاب کی وجہ سے یہ معاملہ حرام نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر آپ نے ایک چیز کو ایڈ کر دیا، اس وجہ سے وکیف کان، اب چاہے شریعت میں ایڈ ہو نہ ہو، بلا کسی بعد میں بحث ہوگی، کیونکہ اس کی منفعت شاذ۔ کوئی بھی شخص کو آپ کہیں میں شراب بیچ رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ اسے اپنے کھیت میں ڈالیں، اس سے پھول اچھے اگیں گے، وہ پیسے نہیں دے گا، وہ کہے گا میں پاگل ہوں، شراب خریدوں اتنی مہنگی، میں جا کے کھاد نہیں لے لوں۔ تو شراب کی جو منفعت شاذ ہے اس کی مالیت ثابت نہیں ہے، ابھی تک اس کی مالیت ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کی خرید و فروخت حلال نہیں ہے اس وجہ سے کہ تشریع میں چلے۔ وکیف کان فالاغتصاب المحرم انواع، اغتصاب محرم کی چند انواع ہے، نذکر کلا منها فی تئی مسائل، ہم چند مسائل میں ایک ایک کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی اگر توفیق پروردگار رہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔